بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باقی ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ غسل فرما کر پھر کچھ میٹھا کھا کر، عموماً کھجور ہی ہوتی تھی تو آپ کھجور کھا کر عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر نماز پڑھاتے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اور وفود سے، سرداروں سے ملاقات کرتے تھے اور کھانوں وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ آپ کی عید ہوتی تھی۔ آپ ملاقاتیں کرتے تھے، سب کو خوشی سے ملنا، کھانوں میں جانا، اچھے کپڑے پہننا۔ عید الفطر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عید کی خوشیاں اس طرح منایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید کی خوشیاں اسی طرح منائیں، اور میں یہ اپیل کروں گی کہ رمضان کی پریکٹس ہوتی ہے ہم لوگوں کی، جس میں ہم بہت سی چیزوں میں تقوی اختیار کرتے ہیں عام دنوں کی بنسبت۔ تو اپیل کروں گی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، درگزر کریں، جتنا ہو سکے ہر معاملے میں درگزر کریں۔ درگزر سے ہمیں بہت سا فائدہ حاصل ہوتا ہے، رشتوں میں آپس میں بندھے رہتے ہیں درگزر کرنے سے۔ اور دیانتداری کو اپنائیں، انصاف کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، اور اللہ کا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق عبادات کی شکل میں ہے، اور اللہ کے بندوں کا حق جو ہے وہ اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ دونوں کے حقوق علیحدہ علیحدہ ہیں اور دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حقوق بھی ادا کریں عبادات کی شکل میں، اور بندوں کا حقوق جو ہے وہ بھی ادا کریں اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کی شکل میں۔ تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو رمضان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس پریکٹس کو ہم جاری رکھیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہی نہیں بلکہ ہر سنت پر، ہر طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔